نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلباء، آج میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے ایک نیا اعلان اور اس کی تفصیل لے کر، اور آپ حضرات سے میں نے کل یہ گزارش کی تھی کہ آپ حضرات کو میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے کیے گئے ایک اعلان یا ایک خوشخبری کی تفصیل سناؤں گا، لیکن کل کچھ مصروفیات کی بنا پر وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی۔ تو اعلان یہ ہے، یہ سب سے پہلی بات یہ کنفرم طور پر سمجھ لیں کہ طلباء کرام کو ابھی تک شاید یقین نہیں آ رہا، بہت سے طلباء جو ہے وہ رابطہ کر رہے ہیں فون پر اور واٹس ایپ پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امتحانات ہوں گے، کیا حکومت نے اجازت دے دی ہے؟ تو آپ حضرات کے لیے گزارش یہ ہے، عرض یہ ہے کہ جی بالکل حکومت کی طرف سے اجازت مل چکی ہے اور امتحانات 11 تاریخ کو کنفرم ہے۔ خدا را اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے جو ہے وہ، اور اپنے آپ کو امتحان سے جو ہے نا، امتحان کی تیاری سے دور رکھنے کے لیے آپ یہ کام نہ کریں کہ آپ صرف اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں کہ امتحان نہیں ہوگا۔ اپنے ساتھ یہ آپ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور آپ کے لیے بڑی مشکلات بنے گی۔ خدا را امتحانات کی تیاری کیجیے۔ دوسری چیز جو ہے، جو خوشخبری میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ خوشخبری یہ ہے تمام طلباء اور طالبات کے لیے کہ امتحان میں ہر سال 6 سوالات ہوتے ہیں، یعنی آسان الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ 3 سوالات ہوتے ہیں اور ہر سوال کی 2 جز ہوتی ہیں، اور عام طور پر جو اصول ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ 2 میں سے 1 جز آپ نے لازمی، یعنی 1 جز حل کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 6 میں سے 3 جزیں حل کریں، لیکن ایک سوال کی 2 جز اگر آپ حل کر دیں گے تو وہ ایک ہی تصور ہوگی، دوسری ضائع ہوگی۔ لیکن اس مرتبہ طلباء کرام کے لیے یہ آسانی پیدا کی گئی ہے کہ طلباء کرام کے لیے 6 سوالات میں سے کوئی سے 2 سوالات حل کرنے جو ہے وہ لازمی ہیں، یعنی کہ طلباء 2 سوالات حل کر لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے ان کو، یعنی جیسے پہلے 33 نمبر ہوتے تھے اور ایک سوال کے 34 نمبر ہوتے تھے، تو اب وہ سسٹم نہیں ہے۔ اب سسٹم یہ ہے کہ ایک سوال کے تقریباً 50 نمبر بن جائیں گے، تو 2 سوالات آپ حل کریں گے تو آپ کا پرچہ کنفرم ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہوئی ہے، آپ حضرات اگر سمجھیں کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ پرچہ جو تھا وہ 8 سے لے کر 12 بجے تک ہوتا تھا، یعنی 4 گھنٹے پرچے کا ٹائم ہوتا تھا۔ اب نئی اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ پرچے کا ٹائم بھی بدل گیا ہے، جو کہ شاید طلباء کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ مشقت کا باعث بنے، لیکن یہ میرے خیال میں بہت آسانی رہے گی، کیونکہ جلد از جلد پرچہ کر کے طلباء فارغ ہو جائیں گے اور آرام کا بھی ٹائم مل جائے گا اور جو ہے کھانے کا بھی وقت مل جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرچے کی تیاری کا بھی وقت مل جائے گا۔ پرچے کی ٹائمنگ صبح 7 تا 10 بجے ہے، صبح 7 بجے پرچہ شروع ہوا کرے گا اور 10 بجے تک پرچہ جو ہے وہ ختم ہوگا، اور 10 بجے کے بعد طلباء کرام جو ہے وہ امتحانی حال سے باہر آ جائیں گے، یعنی بالفاظ دیگر 7 بجے پرچہ شروع ہوگا۔ اور اگر کسی طالب علم نے جو ہے وہ جلدی پرچہ حل کر لیا تو وہ طالب علم جو ہے وہ 1.5 گھنٹے بعد پرچہ دے سکے گا، یعنی کہ 8:30 بجے وہ پرچہ جمع کروا سکتا ہے۔ یہ ہوگی اس حوالے سے اپڈیٹ۔ اس حوالے سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے یہی گزارش کی ہے مدارس سے کہ طلباء کرام کو یہ کہا جائے کہ طلباء کرام جو ہیں وہ فی الحال مدارس میں جو مسافر طلباء کوشش کریں کہ وہ بالکل آخری دنوں میں مدارس میں آئیں، اور جو شہری طلباء ہیں یعنی جن کے گھر یہاں پر موجود ہیں تو وہ گھروں میں جا کر تیاری کریں، اور امتحان کے وقت میں صبح جو ہے وہ مدرسے میں آ جائیں اور امتحانی سینٹر میں آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی ضروری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ طالب علم کے لیے جو ضروری چیز ہے، اگر آپ کی عمر 18 سال یا 18 سال سے زیادہ ہے تو آپ کے لیے آپ کا شناختی کارڈ اور وفاق کی طرف سے جاری کردہ جو کارڈ ہے، جو اولیٰ کے درجے میں جاری کیا جاتا ہے، یہ کارڈ، یہ رجسٹریشن کارڈ جسے کہا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں۔ یہ ہوں تو پھر آپ امتحانی سینٹر میں آ سکیں گے۔ اور دوسری چیز جو ہے، اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو پھر بے فارم اور رجسٹریشن کارڈ ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔
اور اس کے ساتھ مکمل احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو ہے وہ آپ امتحانی حال میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ SOPs کیا ہیں اور کون کون سے SOPs پر عمل کیا جائے گا، اور حکومت نے کن SOPs کے تحت جو ہے وہ طلباء کرام کے امتحانات کی اجازت دی ہے، مدارس کو امتحانات کی اجازت دی ہے، اور طلباء کرام کون سی SOPs اپنائیں گے، اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز تفصیلات آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گی۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے پھر وہی گزارش کروں گا کہ آپ کو اگر بات سمجھ آئی ہو تو آپ برائے کرم صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے مزید طلباء اور طالبات تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور میسنجر پر آپ ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں اور ان تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اور میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔